جی السلام علیکم، کیا حال ہے سب لوگ؟ خیریت سے؟ میرے ساتھ ایک بڑی دلچسپ شخصیت موجود ہے، شاید آپ ان کے چہرے سے فیملیئر ہو۔ ملک نور محمد عوان ان کا نام ہے، جاپان کے اندر ہوتے ہیں، بزنس مین ہیں وہاں کے۔ دو واقعات ان کے بڑے مشہور ہوئے تھے پاکستان میں۔ جو پہلا واقعہ تھا وہ شیخ رشید صاحب سے انہوں نے قومی اسمبلی کے سامنے ایک وصولی کی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ وہ اس وقت یہ کلپ بڑا وائرل ہوا تھا، پھر بڑا میڈیا کے اندر ڈسکس ہوتا رہا۔ پھر اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی اور ان کی اپنی گورنمنٹ میں انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد 2.25 سال یہ کیس بھگتتے رہے، اپنی ہی گورنمنٹ کا بنایا ہوا ایک مقدمہ وہ بھگتتے رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب میاں نواز شریف 2018 میں واپس آئے تھے لندن سے، تو اس جہاز میں یہ بھی تھے اور ان کو پکڑ لیا گیا تھا، اور اس کے بعد بہت بری طرح ان کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ بڑی ہاریبل سٹوری ہے، اور سٹوری کے ڈانڈے عموماً ملائے جاتے ہیں جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ، اور کہا جاتا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کی ڈائریکٹ انسٹرکشن تھی، جس کی بنیاد پہ انہیں جہاز سے اترتے ہی گرفتار کر کے ان کو بڑا خوفناک تشدد سے گزارا گیا تھا۔ آج بھی یہ مکمل طور پہ بحال نہیں ہو سکے اور انہیں چلنے پھرنے میں بہت پرابلم آتی ہے۔ وہ سٹوری بھی بڑی دلچسپ ہے، بلکہ ہولناک ہے۔ میں ڈیفینیٹلی آج آپ کو وہ سناؤں گا کہ ان کے ساتھ اس وقت ہوا کیا تھا۔ اور شیخ رشید صاحب کی کہانی تو اب بہت پرانی ہوگی، آپ سب نے سنی ہوگی۔ میں نے خود بھی ایک ویلاگ کیا تھا، اور وہ ویلاگ بھی آپ نے اس وقت سنا ہوگا۔ لیکن اس طرف آنے سے پہلے کچھ آج کی خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ عدت کے اندر عمران خان صاحب کا بشرا بی بی کا جو نکاح ہے، اس کا مقدمہ بھی اب اڈیالہ جیل میں چلے گا، اور یہ پہلا مقدمہ ہوگا عمران خان صاحب کا جس میں جنرل پبلک کو آنے کی اور میڈیا کو وہاں پہ ایکسیس دی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ جنرل پبلک اس مقدمے میں کیوں آئے گی، اور میڈیا جو پرسنز ہیں انہیں کیوں اجازت دی جائے گی کہ وہ باقاعدہ اس مقدمے کو دیکھیں اور اس کی باقاعدہ کوریج بھی کریں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ وکٹ ہے جس پہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی دونوں بہت زیادہ کمزور ہیں۔ تو اتنی کمزور وکٹ پہ جب ایک کھلاڑی کھڑا ہوگا اور اس کی ہر طرف سے گیندیں آ رہی ہوں گی، اور سامنے گواہ موجود ہوں گے، جج صاحب جرا کر رہے ہوں گے، جج صاحب پوچھ رہے ہوں گے بیگم صاحبہ سے کہ کب آپ کی طلاق ہوئی تھی، کب آپ کا نکاح ہوا تھا، ایک بار نکاح ہوا تھا یا 2 بار ہوا تھا، عدت آپ کی کب پوری ہوئی تھی، اور پھر جب اس کے اوپر جرا ہوگی دوسری طرف سے، پھر عمران خان صاحب سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ کو پتا تھا کہ 1 جنوری 2018 کو جو آپ کا نکاح ہو رہا ہے اس میں بشرا بی بی اس وقت عدت کا شکار ہیں یا عدت میں مبتلا ہیں۔ اور عمران خان صاحب جو انکار کریں گے تو اس کے بعد ایک نئی کہانی کھلے گی، یا اگر وہ کہیں گے کہ ہاں مجھے پتا تھا، تو پھر ایک کہانی کا نیا موڑ آئے گا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ یہ مقدمہ واحد مقدمہ ہوگا جس میں جنرل پبلک کو بھی اجازت ہوگی کہ آپ بھی آ جائیں، اور ساتھ وکلا بھی ہوں گے وہاں پہ، اور ساتھ وہاں پہ میڈیا بھی ہوگا، کیونکہ اس پہ عمران خان صاحب کی وکٹ بہت زیادہ کمزور ہے۔ تو یہ مقدمہ اب آئندہ بڑھے گا اور روزانہ کی بنیاد پہ چلے گا، اور آپ اس کو ٹی وی اسکرینوں پر دیکھیں گے۔ دوسرا، انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے، آج اس کا کیس الیکشن کمیشن میں تھا۔ الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ ہولڈ کر لیا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہولڈ ہوا ہے اتنی جلدی اس کا اعلان نہیں کیا جائے گا۔ اس کا اعلان اس وقت ہوگا جب ہمارے ٹکٹس ہمیں دے دیے جائیں گے اور ہم اپنے ٹکٹس الیکشن کمیشن میں جمع کروا رہے ہوں گے، تو اس وقت ہمارا بلے کا نشان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور پھر ایک بڑا بحران پیدا ہو جائے گا پارٹی کے اندر۔ تو آج سے ہی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پریشان ہو گئے ہیں کہ اب شاید ہمارا ڈی ڈے سٹارٹ ہو گیا۔ تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا، اس کے بعد ہولڈ کیا، تو آپ سمجھدار خود ہیں کہ یہ فیصلہ کیوں ہولڈ کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے۔ شیر افضل مروت صاحب اب لاہور سے نکلیں گے اور آ کے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ اس ضمانت پہ بہت حیران ہیں کہ باقی لوگوں کی ضمانت نہیں ہوتی، مروت صاحب کی ضمانت کیسے ہوگی؟ اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مروت صاحب کو اس لیے رہا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا کے اندر توڑ پھوڑ کے برابر کر دیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے بندے نہیں ہیں، یہ کسی اور کے بندے ہیں، اور اسی لیے ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آج سے مروت صاحب کے خلاف انہوں نے جہاد کا علم بلند کر دیا ہے، اور اب وہ بہت زیادہ ان سے مطمئن نہیں ہیں۔ پہلے ان سب کو شک تھا، لیکن اب اس شخص کو سب لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یقین میں بدل دینا چاہیے۔ اب واقعی مروت صاحب کا کیا مستقبل ہوتا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کی ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت ایک باقاعدہ تقریر بنائی، اور یہ پاکستان میں پہلی تقریر ہے کسی لیڈر کی جسے باقاعدہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت بنایا گیا ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کا لب و لہجہ بھی وہی ہے اور وہ گفتگو بھی وہی ہے،
اور اس سے پہلے جو ایک تجربہ ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وہ میرے اوپر ہوا تھا. میری آواز کو ڈب کر کے انہوں نے ایک جو کلپ تھا چھوٹا تھا اس کے اندر لگا کے یہ کہا تھا کہ خاور مانیکا صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کو الٹا لٹکا کے پھینٹا لگایا گیا تھا. تو وہ ایک تجربہ بڑا کامیاب ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کا. تو اب اس تجربے کو عمران خان صاحب کے اوپر پورا لاگو کر دیا گیا. اب عمران خان صاحب کی جو تقریر ہے پوری تقریر ہے 4 سوا 4 منٹ کی, اور اس میں ان کا لب و لہجہ, ان کی آواز کا زیر و بم, ہر چیز وہی ہے جو وہ عموماً نارمل حالات میں بولا کرتے تھے اور لوگ سنا کرتے تھے. تو اب یہ جو فینامنا آیا ہے اس کا اگلے الیکشن میں بڑا خوفناک استعمال ہوگا. میں پہلے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنا خوفناک استعمال ہوگا کہ آپ حیران ہی رہ جائیں گے, کیونکہ الیکشن سے ایک رات پہلے یا 2 دن پہلے کسی بھی لیڈر کی آواز میں ایک چھوٹا سا کلپ بنا کے یہ وائرل کر دیا جائے گا کہ میں اپنے الیکشن سے دستبردار ہو رہا ہوں اور میرے جو ووٹرز ہیں وہ کل ووٹ کے لیے تشریف نہ لائیں. تو یہ جب اس قسم کی چیزیں الیکشن سے پہلے ہوں گی تو ایک بڑا بحران پیدا ہوگا. تو ایک خوفناک بحران آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے اب پیدا ہونے والا ہے, اور یہ جو بحران ہوگا یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا کمال ہوگا. تو اس کے لیے بھی آپ منتظر رہیں. تو نور محمد عوان صاحب کی طرف آتے ہیں. تو عوان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک تو بات میں مزے کی بات بتاتا چلوں کہ یہ اسلام آباد سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, NA46 سے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اور انجم عقیل صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کا جو پہلے MNA تھے وہ یہاں سے الیکشن لڑتے تھے. تو اب پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بڑا یہ ٹف ہوگا فیصلہ کرنا کہ انہوں نے انجم عقیل صاحب کو ٹکٹ دینا ہے یا پھر نور محمد عوان صاحب کو ٹکٹ دینا ہے. نور محمد عوان صاحب کی اپنی ظاہر ہے ان کی کریڈیبلٹی ہے اور بڑی پرانی ان کی اٹیچمنٹ ہے پارٹی کے ساتھ. تو یہ جاپان سے یہاں آئے ہوئے تھے, آج ہمارے قابو آ گئے ہیں, تو کوئی سوال ہم ان کے ساتھ کریں گے. تو عوان صاحب بڑا شکریہ آپ کا. بہت شکریہ سر, مہربانی. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جب 2018 میں آپ کو گرفتار کیا گیا تو ہوا کیا تھا وہ بیسیکلی, وہ بڑی مسٹری ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بتائیں لوگوں. 2018 میں قائد محترم میاں محمد نواز شریف جب واپس آ رہے تھے اپنی بیٹی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ, تو الیکشن سے پہلے 13 جولائی کا یہ واقعہ ہے ایئرپورٹ پہ. تو جب ہم لاہور ایئرپورٹ, آپ اسی جہاز میں؟ میں اسی جہاز میں تھا جی. اور ابوظہبی سے ہم نے فلائی کیا جب, تو لاہور ایئرپورٹ پہ انہوں نے جہاز کو رن وے کے سینٹر میں روک دیا, بالکل آدھے میں. تو میں نے کہا کہ آپ اس کو اس ٹیوب پہ لگائیں جہاز کو. آپ نے کس سے کہا؟ وہ جہاں کے وہاں کے انتظامیہ تھے, کچھ لوگ وہاں کے جو اندر آئے گرفتار کرنے کے لیے میاں صاحب, وہ گرفتار کہہ رہے تھے, لیکن ہم نے کہا جی وہ خود پیش ہو رہے ہیں, خود جا رہے ہیں, تو اس میں گرفتاری تو بنتی نہیں ہے. یا انہوں نے کہا تھا میری والدہ آ رہی ہیں, ان کی والدہ نے کہا تھا کہ میں ایئرپورٹ پہ ان کو ریسیو کروں گی. تو میرے ذہن میں وہ بھی بات بھی ایک تھی. لیکن جب میں نے یہ بات کی تو اس کے بعد جناب انہوں نے مجھے ایک نیچے اترے, انہوں نے پہلے میرے ساتھ تشدد شروع کر دیا. یہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی یہ بات. اس کے بعد میں ایئرپورٹ سے جب باہر نکلا, آپ پہلے رن وے پہ اترے تو انہوں نے پکڑ لیا جی, مجھے 10-12 بندوں نے پکڑ لیا, اور وہیں رن وے کے اوپر انہوں نے پھینٹا لگا دیا. جی جو انہوں نے تشدد کیا میرے ساتھ, وہاں پہ ہاتھا پائی انہوں نے میرے ساتھ کی, کیونکہ وہاں پہ اس وقت بولنا تو ایک بہت بڑا گناہ تھا. اور پیچھے سے آپ کو پتہ ہے جو چیزیں ساری مینیج کر رہے تھے فیض حمید, ساری اس کی مانیٹرنگ کر رہے تھے نواز شریف صاحب کے آنے پہ, جس طرح جس نے شوکت عزیز کا جس نے بولا ہے, جیسے شوکت عزیز. ہاں, تو میں جب باہر نکلا تو پھر وہاں سے جو ہے کہ وہ ڈالے کھڑے ہوئے تھے. پہلے مجھے ایئرپورٹ پہ ایک کمرے میں لے گئے, انہوں نے میرے سے کچھ انتظامیہ کے لوگوں نے باتیں شروع کی, آپ پوچھا پلا جو ہی میں باہر, ہاں آپ کون ہیں, یہ کیسے ہے, پاسپورٹ وغیرہ آپ کے پاس تھا؟ میرے پاس تھا جی, میرے پاس پاسپورٹ نہیں لیا انہوں نے. میں باہر نکلا تو انہوں نے جناب 2 ڈالے تھے, انہوں نے مجھے اٹھا لیا, اوپر سے کپڑا میرے منہ پہ ڈال دیا, اور مجھے ٹانگوں سے بھی اور ہاتھوں سے بھی باندھ دیا, اور گاڑی میں ڈالا, اور گاڑی کے ڈالا تو ایک آدمی مجھے نیچے ڈھا کے میرے اوپر بیٹھ گیا. تو پھر مجھے ایک جگہ لے گئے, پہلے وہاں پہ انہوں نے تشدد کیا بہت زیادہ, پھر جو ہے کہ ایک اور جنگل میں لے گئے, پھر جو بالکل اس میں میرے جسم میں کوئی کپڑا نہیں تھا. اور صرف بعض یہ کہتے تھے کہ نام نواز شریف کا نام لوگے تھے, پھر آپ کو جو ہے کہ یہ پردیش ہم چھوڑیں گے نہیں کسی صورت بھی. اور باجی مریم کے بارے میں یہی کہہ رہے تھے اگر نواز شریف کا نام لیا. تو میں نے پوچھا میں نے کیا ہے, میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں, میں نواز شریف صاحب کا چاہنے والا ہوں, ایک ورکر ہوں,
تو لیکن میں نے تو کوئی ایسی جرم نہیں کیا کہ پاکستان کے میرے جرم کہتے ہیں تمہیں بتاتے ہیں یہ ہے کہ تم نے جو ہے کہ نواز شریف کا نام لیتے اور نواز شریف کے ساتھ ہے، یہی تشدد انہوں نے کیا اور مجھے پھر ایک جنگل میں پھینک دیا۔ کتنی دیر تشدد ہوتا رہا؟ 1 دن 2 دن 3 دن؟ یہ 1 دن پورا، 1 دن رات کو اور دن کو پورا جی میرے ساتھ تشدد رہا، اور دوسرے دن انہوں نے مجھے پھینکا۔ اور آپ کا موبائل وغیرہ، فون، سب کچھ انہوں نے لے لیا، انہوں نے اور پاسپورٹ بھی سب کچھ ان کے پاس تھا ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ مجھے کوئی چیز نہیں ملی، اور پھر میں نے وہاں سے ایک جنگل میں مجھے پھینک دیا گیا۔ پھینک دیا جی۔ اور اس وقت حالت کیا تھی آپ کے؟ اس وقت جو ہے کہ جسم میں کوئی کپڑا نہیں تھا، اور خون جو ہے کہ جسم پورا خون و خون تھا، اور کوئی ایسی جگہ محفوظ نہیں تھی جہاں پہ مجھے زخم نہ ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ میں کسی جنگل میں آپ کو جنگل میں پھینک دیا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ شاید آپ شاید بچ سکیں، میں نہ بچ سکوں، یا میری حال ایسے دیکھ کے انہوں نے جو ہے کہ کہا کہ اب یہ، کیونکہ بے ہوش ہو گیا تھا مجھے سمجھ سے، کیونکہ 10-12 جب آپ کو مار رہے ہوں بندے اور آپ کے اوپر تشدد کر رہے ہیں اور پیچھے سے پوری اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہو، فیاض حمید جیسے بندے جو مانیٹرنگ کر رہے ہوں، تو پھر انسان کو مشکل پڑ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک، نہیں، آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ جنرل فیاض حمید صاحب یہ تشدد کروا رہے ہیں؟ تو یہ آپ پوری دیکھ لیں کہ جس طرح جس نے عدالتیں مانیٹرنگ کی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لے رہے ہیں ان سے، وہ مجھے یہ محسوس ہوا جو انسٹرکشن لے رہے ہیں، جس نے عدالتوں کو مینج کیا، جس نے شوکت عزیز صاحب کے گھر پہنچ گیا، اور پورے جو سارے جو وہاں پہ لوگ بیٹھے تھے وہ سارے انہی کے لوگ تھے، ان کی مانیٹرنگ سے یہ سارا کام ہو رہا تھا جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی دی ہے، جو ابھی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ اور جب آپ کو جنگل میں پھینکا تو پھر اس کے بعد رات تھی یا دن تھا؟ شام کو اندھیرا پڑ گیا تھا جی۔ ٹھیک ہے۔ اور میں پھر کافی 2-4 گھنٹے بعد جی مجھے ہوش آئی۔ تو وہاں جنگل میں کس جگہ کو کھائی تھی، کس جگہ کھائی سے جی بہت زیادہ نیچے کھائی تھی جی، اس میں پڑا ہوا تھا۔ پھر میں وہاں سے اٹھا، آہستہ آہستہ چلا، اور اس کے بعد میں جناب پھر ایک بغیر کپڑوں پھر میں ایک روڈ پہ آیا، پھر ایک کوئی یہ جو مزدوروں ڈالا ہوتا ہے وہ وہاں پہ انہوں نے مجھے دیکھا اور رکے، میں نے ان کو روکا، انہوں نے مجھے چادر دی، اور پھر چادر کے ساتھ میں جو ہے کہ انہوں نے بٹھایا، اور انہوں نے پوچھا آپ کو ایک ساتھ کیا ہوا ہے، پانی شانی پلایا انہوں نے، میں نے کہا یہ میرے ساتھ واقع۔ پہلے میں کافی دیر تقریباً 2 میل پیدل ہلکا ہلکا چلتا رہا جی، پیر میرے سوجن آ گئے بہت زیادہ، ننگے پاؤں تھے، اور خون بھی جو ہے کہ وہ بہہ رہا تھا مختلف جگہوں سے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا کہ وہ انہوں نے مجھے ایک جگہ پہ چھوڑا، پھر میں نے وہاں سے جو مجھے نمبر یاد تھا لاہور میں، تو پھر میں نے وہاں پہ کال کی، تو وہ سے مجھے لینے گئے۔ دوست تھے کوئی؟ میرے دوست تھے جی، وہ مجھے لینے آئے، پھر وہ انہوں نے دیکھا، وہ خود جو ہے کہ وہ رونا شروع ہو گئے بھئی یہ حال میرا دیکھ کے۔ اس کے بعد وہ مجھے لے گئے گھر میں، تو اسپتال میں تو کوئی سی یا ہاسپٹل میں اجازت نہیں تھی جانے کی، یا اس کے بعد پھر میں اسلام آباد آ گیا۔ نہیں، آپ کو پھر اسپتال نہیں لے کے گئے؟ اسپتال میں لے گئے، کوئی کیونکہ گرفتاریاں ہو رہی تھی، پکڑ دکڑ تھی، کہ ڈر خوف اتنا تھا اس وقت کہ میں نے کہا کہ جاؤں کہ دوبارہ جو ہے نا کہ میرے ساتھ نہ یہ واقع ہو جائے۔ تو پھر مجھے ایک جو ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں اسلام آباد میں پھر مجھے لے کے آ گئے، 2 دن میں وہاں پہ رکا، جب خون وہ انہوں نے مجھے تھوڑا سا دیکھ بھال کی۔ اس کے بعد میں یہاں پہ ایک ہاسپٹل اسلام آباد میں پھر میں رہا، اس کے بعد میں پھر جاپان چلا گیا۔ یہاں پہ اسلام آباد ہاسپٹل میں پھر علاج ہوتا رہا؟ پھر میرا علاج 1 مہینہ میں وہاں پہ ایڈمٹ رہا۔ 1 مہینہ؟ اس دوران کسی کو پتہ نہیں چلا کہ آپ آگے ہوئے ہیں واپس سے، آپ بچ گئے ہیں یا کیا ہوا؟ اس کے بعد پتہ چل گیا تھا کہ میں آ گیا ہوں، اور یہ میرے ساتھ اب میں بچ گیا ہوں، اور اللہ نے مہربانی کی۔ لیکن یہ ہے کہ پھر میں واپس چلا گیا۔ اور جاپان کیسے گئے؟ پاسپورٹ تو آپ کو تھا نہیں؟ میں نے پھر نیا سارا چیز بنوائی جی، پھر وہاں سے نئے کارڈ بنوایا، پھر ایمبیسی سے رابطہ کیا۔ تو آپ کو روکا نہیں کسی نے ایئرپورٹ پہ؟ مجھے نہیں روکا جی، روکا نہیں، لیکن میں پھر جا کے جاپان میں پورا پھر جی 2 مہینے وہاں پہ، پھر میرے 2 آپریشن وہاں پہ ہوئے، جو میرے یہ ٹانگ جو ہے نا کہ مسل پھٹ گئے جی، یہ ساری چیزیں مسل کی، چلنے میں پرابلم آتی ہے، ہڈی میں مسئلہ ہے، آج بھی ہے۔ اور وہ یہاں پہ میرا کیونکہ مجھے پہلے بھی سٹینڈ ڈلا ہوا ہے، تو دل کا بھی معاملہ بہت زیادہ، کیونکہ زیادہ نشان بھی یہیں تھے، تو بہت زیادہ اس وجہ سے پھر انہوں نے 2 مہینے مجھے وہاں پہ 2 آپریشن کیے ہیں وہاں پہ۔ جی جی، ٹھیک ہو گئے۔ تو اب آپ بحال ہیں؟
اب الحمدللہ میں بہتر ہوں جی, دوائی لے رہا ہوں لیکن بہتر ہوں جی الحمدللہ. ٹھیک ہو گئے تو اب آپ پاکستان واپس آئے ہیں؟ جی پاکستان واپس. تو الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں آپ, کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں الیکشن لڑنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی NA46 سے. NA46 سے میں الیکشن لڑنا. لیکن یہ تو حلقہ ہی کسی اور کا ہے, تو آپ کیسے الیکشن لڑیں گے؟ نہیں چوہی صاحب, یہ حلقہ ہمارا ہے, یہ 90 سے ہم یہاں اسی حلقے میں ہیں, اور یہ حلقہ مسلم لیگ نون کا ہی ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ہمیشہ مسلم لیگ نون ہی یہاں سے جیتی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ رورل ایریا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں کے گاؤں دیہات زیادہ ہیں, اور ہم یہاں کے مقامی لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارا الحمدللہ وہاں پہ ووٹ تو نواز شریف صاحب کا ہے, لیکن اس کو لوگ زیادہ نواز شریف صاحب کو پسند کرتے ہیں اسلام آباد کو. تو نواز شریف صاحب نے میٹرو بنائی یہاں پہ, نواز شریف صاحب نے یہاں پہ موٹر وے بنا دیے, ایکس پے بنا دیے, بہت سے نواز شریف صاحب نے جو کام کرا دیے. ٹھیک ہے. تو ووٹ تو نواز شریف تھا, لیکن ہم جو ہے کہ ایک شخص اسد عمر آئے اور سرینا ہوٹل میں رہائش رکھ کے وہ الیکشن جیت جائے. تو یہ میں نے یہ سوچا کہ کیوں. پھر میں نے 2018 میں چوہی صاحب الیکشن 12 چیئرمین, 2 ڈپٹی میئر اسلام آباد کے سپورٹ کے لیے ہم 2 دوستوں نے پیپر جمع کروائے تھے. تو میں لے کے گیا حمزہ صاحب کے پاس کے اگر ہمیں خدمت کا موقع دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سیٹ نکال. لیکن وہ پھر انہوں نے کسی اور کو ٹکٹ دے دیا, تو پھر وہ بھی ہم لوز. 3 دفعہ ہم لگاتار اسلام آباد سے. یہ انجم عقیل صاحب کا حلقہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ بڑے تگڑے ہیں اس حلقے میں, بڑا ٹائم لگایا انہوں نے ادھر, اور یہاں سے جیتے بھی رہے ہیں وہ جی ایک الیکشن جیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو باقی 2013 میں وہ الیکشن ہار گئے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ضمنی الیکشن انہوں نے ایک اشرف گجر کو پارٹی نے ٹکٹ دیا, تو جو وکیل تھے, وہ وکیل تھے, اور وہ بعد میں دوبارہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے. ٹھیک ہے. اور اس وقت سیٹنگ وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے, اور ہم اپنی سیٹ ہار گئے. کس وجہ سے ہم سیٹ ہار گئے. اور 2018 میں پھر جو ہے کہ ٹکٹ انہوں نے فیصلہ جو ہے کہ ان کو دوبارہ دیا, وہ پھر الیکشن 32,000 ووٹ لیا. تو یہاں پہ تو الحمدللہ ووٹ نواز شریف کا اسلام آباد میں اور خاص کر کے رورل ایریا میں اور سٹی کے اندر بہت ووٹ ہے, لیکن ہم نے اس کو کس طرح اس چیک کو کیش کروانا ہے, یہ ہمیں جو ہے کہ لوگوں کو کس طرح موٹیویٹ کرنا ہے, یہ ہم نہیں بتا سکے لوگوں کو. تو میں اس لیے جو ہے نا کہ 2018 میں میں نے پھر ہم نے 2 دوستوں نے پیپر جمع کروائے تھے. تو ہم نے کہا جی کہ اگر ہم آپ کو ہمیں ٹکٹ دیں گے تو ہم یہ سیٹ, دیکھیں 12 چیئرمین 2 ڈپٹی میئر کی سپورٹ, یہ کوئی اتنی چھوٹی چیز نہیں. 8 چیئرمین نے جو 5-6 ہزار ووٹ لیا تھا, اور اس کے بعد الحمدللہ پھر مجھے پارٹی نے کہا جی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا. تو میں نے کہا جی بسم اللہ, مجھے قبول ہے. تو پھر وہ ہم سیٹ دوبارہ لوز کر گئے. اس لیے دوبارہ میں کرا رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہم بہت سے اپنے حلقے کے, ہمیں جاپان کے اندر لوگوں کے, تقریباً جاپان کو بھی 1 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے. تو ہمارے پرانے ریلیشن ہیں ان کمپنیوں سے, تو ہم یہاں سے بھی لوگ لے کے جانا چاہتے ہیں. ہر اپنے جو پڑھے لکھے ہیں, IT میں ہیں, مطلب بغیر کسی کاسٹ کے, اور وہ ہم یہاں سے N5 ان کو لینگویج کا کورس کروا کے, تو وہ لوگوں کو جو بے روزگار ہیں, اور یہاں پہ جو CDA کا بہت زیادہ معاملہ ہے, جو لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کر لیتے ہیں, نجائز لوگوں کو زمینوں کے پیسے نہیں دیتے, اگر پیسے دیتے ہیں وہ بھی کوڑی برابر. تو ہمیں تو متاثرین کہتے ہیں, یہ ہم متاثرین نہیں ہیں, ہم تو مالک ہیں اسلام آباد کے. اگر مالک ہیں تو یہ لوکل لوگ ہیں اسلام آباد, کیونکہ ان کی زمینوں کے اوپر اسلام آباد بنا ہوا ہے. تو اس لیے میں جو ان کے حقوق کے لیے بھی جنگ انشاءاللہ لڑ رہا ہوں, اور آگے بھی. اس لیے میں نے جو الیکشن میں, اور ان کی پوری جو ہے کہ یہ میں پوری جو حلقے کے لوگ ہیں جو بڑے جن کے ووٹ ہیں, ان کے مشورہ کر کے یہ میں نے قدم اٹھایا جی. پہلے میں نے یہ قدم نہیں اٹھایا تھا. ویسے شیخ رشید صاحب کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوئے ہیں آپ کے؟ نہیں ہوئے. شیخ رشید صاحب نے آج تک میرے پیسے نہیں دیے جی. اور چودھری صاحب, میں واحد انسان ہوں میرا حال مسلم لیگ کا ورکر کہ اپنی حکومت میں میرے اوپر پرچہ ہو گیا, اور مختلف بڑی شکیں جو بغیر ضمانت بھی نہیں ان کی ہو سکتی تھی, اور اپنے وزیر داخلہ اور اسپیکر چودھری نثار صاحب چودھری اور ایاز صادق صاحب اسپیکر تھے جی, وہ میں پرچہ ہو گیا, اور میں وہ 1.5 سال کیس لڑا, وکیلوں کی فیس علیحدہ بھری, اور اس سے اچھا تھا آپ شیخ رشید صاحب کو معافی کر دیتے. اس سے زیادہ پیسے تو آپ کے وکیل کھا گئے. اب میرا خیال ہے وکیلوں کو پکڑے آپ جا کے, انہوں کو کٹو میرے پیسے. نہیں, وکیلوں بیچاروں نے مجھے جو ہے کہ پھر وہ کیس جتوایا جی. ٹھیک ہے. بابر صاحب تھے, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, انہوں نے مجھے جو ہے نا کہ وہ کیس جتوایا, اور میں شیخ رشید سے کیس جیت کے میں پھر جاپان واپس گیا. تو پیسے لیے ابھی تک نہیں؟ پیسے ابھی تک نہیں ملے. تو شیخ صاحب پیسے کیوں دیتے ہیں آپ کے جی؟
वहाँ उससे पैसे अब वो चिल्ले से वापस आया, मेरा दिल है मैं भी एक दफ़ा उनसे मिल लूँ कि चिल्ला कामयाब रहा तो आप मुझे जो है कि मेरे पैसे वापस कर दें, कि ये मसला मेरा और आपका जो है कि वो ख़त्म हो जाए। लेकिन वो नहीं ख़त्म कर वो ख़त्म करना नहीं चाह रहे, तो मैं उनसे अब अगर दोबारा शेख रशीद किसी जगह मिल गए तो आप वसूली करेंगे मुझे लगता है। मैं उनसे जी कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे पैसे दें, क्योंकि दोबारा केस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। तो आपने ज़िंदगी का ये नस्बुल ऐन बना लिया अपना कि आपने पैसे ज़रूर वसूल करने हैं। हाँ जी, वो मेरा हक है और मेरी हक लाल की कमाई है, और मैं कहता हूँ वो किसी यतीम खाने को दे दूँ, किसी गरीब को दे दूँ, लेकिन शेख साहब से वो मेरा हक है। शेख रशीद साहब को अपना हक नहीं मारने दें। नहीं मारने ये बड़ी ज्यादती है मेरे साथ जी। शेख साहब दे दें पैसे इनके, ये तो बेचारा दोबारा तैयारी पकड़ के बैठे हुए, ये ना कहीं ये आपको दोबारा पकड़ लें और फिर आपसे कहें कड्डो मेरे पैसे, और आपको पैसे देने पड़ते। शेख साहब मेहरबानी करें इनके पैसे दे दें। कोई साथ आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना।